السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، وضو میں 4 فرض ہیں جن میں سے پہلا کا ذکر ہو چکا ہے۔ آج فرائض وضو میں سے دوسرا فرض کا ذکر ہوگا، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ قرآن مقدس کے ترتیب کے اعتبار سے وضو کا دوسرا فرض ہاتھ دھونا ہے۔ پہلا فرض تھا منہ دھونا، جس کا ذکر میں کر چکا ہوں، اور اس ویڈیو میں وضو کا دوسرا فرض ہاتھ دھونا ہے، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ ہاتھ دھونے میں کہنیاں بھی داخل ہیں۔ کہنیاں کسے کہتے ہیں ہم نے اسکرین پر لگا دیا ہے، آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اگر کہنیوں سے ناخن تک کوئی جگہ ذرہ بھر بھی دھلنے سے رہ جائے گی، وضو نہ ہوگا۔ مسئلہ ہے ہر قسم کے جائز ناجائز گہنے جیسے عورتیں پہنتی ہیں، ہر قسم کے جائز ہوں یا ناجائز ہوں۔ کچھ ایسے گہنے ہوتے ہیں جس کا پہننا جائز ہوتا ہے، کچھ گہنے ایسے ہوتے ہیں جو ناجائز ہوتے ہیں۔ چاہے وہ گہنے جائز ہوں یا ناجائز، گہنے، چھلے، انگوٹھیاں، پہنچیاں، یعنی پہنچی کی جمع ایک زیور جو کلائی میں پہنا جاتا ہے، پہنچی کہا جاتا ہے اس کو، اور کنگن، کانچ، لاکھ ایک قسم کی گوند جو لاکھ کے کیڑے سے پیدا ہوتی ہے، لاکھ جسے پگھلا کر مہر لگائی جاتی ہے، وغیرہ کی چوڑیاں، یعنی یہ جو قسم میں نے بیان کیا، ان میں سے کسی چیز کی چوڑی ہو، زیور ہو، ریشم کے لچھے وغیرہ اگر اتنے تنگ ہوں کہ نیچے پانی نہ بہے، جیسے اس فیشن کے دور میں بہت لوگ دھاگا باندھ دیتے ہیں ہاتھ میں اور ٹائٹ فٹنگ باندھتے ہیں، بہت سی زیادہ ٹائٹ کر دیتے ہیں، تو ریشم کے لچھے یا دھاگا یا کوئی اور چیز اتنے تنگ ہوں کہ نیچے پانی نہ بہے تو اتار کر دھونا فرض ہے۔ اور اگر صرف ہلا کر دھونے سے پانی بہہ جاتا ہو تو حرکت دینا ضروری ہے، اور اگر ڈھیلے ہوں کہ بے ہلائے بھی نیچے پانی بہہ جائے گا تو کچھ ضروری نہیں ہے۔ یعنی یہ زیورات جو عورتیں پہنتی ہیں، چاہے وہ چوڑی کی شکل ہو یا اور کوئی دوسری چیز ہو، اور مرد دھاگا وغیرہ یا کوئی چیز جو ہاتھ میں کڑھا وغیرہ ڈالتے ہیں، اگر یہ تنگ ہے اور پانی بغیر ہلائے نہیں پہنچتا تو ہلانا ضروری ہے، اور اگر حرکت نہیں دے گا تو وضو نہیں ہوگا۔ مسئلہ ہے کہ ہاتھوں کی 8 گھائیاں کس کو کہتے ہیں؟ یعنی انگلیوں کے درمیان کی جگہ کو گھائیاں کہتے ہیں۔ 2 انگلی ہے، اس کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے وہ گھائیاں ہوتی ہیں۔ اسکرین میں ہم نے لگا دیا ہے کہ گھائی کیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ انگلیوں کی کروٹیں، انگلیوں کے درمیان کی جگہ انگلیوں کی کروٹیں، ناخن کے اندر جو جگہ خالی ہے، کلائی کا ہر بال جڑ سے نوک تک، ان سب پر پانی بہہ جانا ضروری ہے۔ اگر کچھ بھی رہ گیا یا بالوں کی جڑوں پر پانی بہہ گیا، کسی ایک بال کی نوک پر نہ بہا، وضو نہ ہو۔ یعنی جڑ تو بھیگ گیا لیکن بال کھڑا ہے، لمبا ہے، اس کے نوک میں پانی نہیں بہا تو وضو نہیں ہوگا۔ مگر ناخنوں کے اندر کا میل معاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام نے، فقہاء کرام نے فرمایا ہے کہ وضو کرتے سمے ہاتھ کو دلک کیا جائے، یعنی ملا جائے۔ ملنے سے وہ بال جو آپ کا کھڑا ہے جس پر پانی نہیں پہنچے گا وہ بھی دل جائے گا۔ مسئلہ ہے
بجائے 5 کے 6 انگلیاں ہیں، کسی کی 6 انگلی بھی ہوتی ہے، 5 کے سے ایکسٹرا ہوتا ہے، تو سب کا دھونا فرض ہے۔ اور اگر ایک مونڈھے پر 2 ہاتھ نکلے تو جو پورا ہے اس کا دھونا فرض ہے۔ یعنی ایک مونڈھا ہے، 2 ہاتھ نکلا ہوا ہے قدرتی طور پر، تو اس کا دھونا فرض ہے جو مکمل ہے، اور اس دوسرے کا دھونا فرض نہیں، مستحب ہے۔ مگر اس کا وہ حصہ اس ہاتھ کے موضع فرض سے متصل ہے، اتنے کا دھونا فرض ہے۔ ماخوذ از بہار شریعت۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔